خوف کیوں نہیں ہے؟ ہمیں خوف ہے، ان کو خوف کیوں نہیں ہے؟ ہمیں غم ہے، ان کو کیوں غم نہیں ہے؟ پتا چلا پوری قوم دو بیماریوں میں جی رہی ہے، اور ان دو بیماریوں کا علاج دو چیزوں میں مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ کیسے؟ ہر بندہ خوف اور غم میں ہے۔ کوئی بندہ دنیا کا لے لے، بادشاہوں کی رعایا یا غمگین ہے یا خوف زدہ ہے، ٹھیک، یا غمگین ہے یا خوف زدہ ہے۔ اس کا علاج ولی کو دونوں نہیں، ولی کو دونوں نہیں۔ وقت ہوتا تو اس کی تشریح اور بھی ہوتی، لیکن جلدی سے عنوان پر آنے کے لیے ان دو غموں کا، غم اور خوف کا علاج دو بیماریوں کا، دو بلاؤں کا، جس میں سب گرفتار ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی بڑی حکومتوں کے بادشاہ سے لے کر کے ٹھیلا ڈھکیلنے والے مزدور تک آپ فہرست بنائیں، یا تو وہ غمگینوں میں ہوگا یا تو وہ خوف زدہ لوگوں میں ہوگا۔ سب لوگوں کو دیکھیں، ہر مالدار یہ چاہتا ہے، اتنا خوف زدہ ہے، اتنا خوف زدہ، اس کو نیند نہیں آ رہی، نیند خوف کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ بھئی خوف کی وجہ سے ان کی نیند اڑی ہوئی ہے، غم کی وجہ سے غریبوں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ کوئی غمگین ہے، کوئی خوف زدہ ہے، اور ان دونوں کا علاج دو چیزوں میں ہے، کیونکہ قرآن نے ولی کی دو صفت بیان کی۔ میں جس کو ولی کہوں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ولی ہو، آپ جس کو ولی کہیں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ولی ہو۔ قرآن نے جس کو ولی کہا وہی ولی ہے، اور ولی کی دو صفت ہے، صرف دو صفت، ان کی دو شانیں ہیں اور دو صفت ہے۔ دو شانیں کیا؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو غم ہے نہ ان کو خوف ہے، ٹھیک۔ اس کو آپ کربلا میں دیکھیں، کربلا میں دیکھیں، چار کافر اگر سامنے کھڑے ہو جائیں تو بڑے بڑے پہلوانوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہے۔ توجہ کریں، ہاں موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں، بلکہ چار نہیں، اگر ایئرپورٹ پر کوئی ٹیڑھا ترچھا دکھ جائے تو انسان سفر کینسل کر دیتا ہے نا۔ لیکن 22,000 کا لشکر سامنے ہے، 22,000 کا لشکر، امام اس کو دیکھ کر کے خوف زدہ نہیں ہے، امام دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہے، اور خاندان لٹا کر حسین غمگین نہیں ہے۔ نہ خوف ہے نہ غم ہے، نہ خوف ہے نہ غم ہے، ورنہ کوئی مجھے بتا دے غم حسین کائنات منا رہی ہے، مگر حسین وہاں پر غمگین نہیں بلکہ مسکرا کر حوصلے کا اظہار یوں کرتے ہیں، سب لٹا دیا تیرے لیے، اب بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں ہے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، تو میری رضا کیا پوچھتا ہے حسین، اب تو بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاجدار کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ منزل ہے جس کو لاہور کا قلندر کہتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بھائی غمگین آدمی تھوڑی نہ کوئی کارنامہ، غمگین آدمی تو بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، وہ 72 لاشیں اٹھا کر بھی اگر خطبہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب غم کہاں ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ خوف ہے نہ غم۔ اگر ان دونوں چیزوں سے نکلنا ہے، قرآن سب کے لیے ضابطہ ہے، آپ بھی کر سکتے ہو۔ اگر ان دونوں چیزوں سے نکلنا ہے تو قرآن کہتا ہے دو چیزوں کو اختیار کر، ہم تجھے بھی ولی بنا لیں گے۔ اس لیے کہ دروازہ ولایت ابھی بند نہیں ہوا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، آپ بھی بن سکتے ہو۔ کہا مولوی صاحب میں شرابی ہوں تو بھی، میں نے کہا میں بشر حافی کو دیکھتا ہوں، شرابی بھی ولی بنتا ہے، میں نے کہا بشر نہ بنے۔ بشر اگر وہ بنانا چاہیں تو
تو شرابی کو میخانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے. ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. کوئی باب کرم پہ دستک تو دے کے دیکھے. کوئی کہتا ہے حضرت میں چوری کرتا ہوں, کیا میں ولی بن سکتا ہوں؟ میں نے کہا چور چھوٹا ہوتا ہے, ڈاکو بڑا ہوتا ہے. تو اپنی چوری پہ نظر کیے ہوئے ہیں, میں تو فضیل ابن عیاض کی ڈکیتی کو دیکھ رہا ہوں. کوئی باب کرم پہ دستک تو دے, کوئی باب کرم پر آئے تو صحیح. اللہ اکبر. تو پتا چلا کیا پتا چلا کہ دروازہ ولایت قیامت تک کھلا رہے گا. نبوت ختم ہوئی ہے لیکن فیضان نبوت ولایت کے دروازے سے اہل بیت کے گھرانے سے تقسیم ہو رہی ہے. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. اور نبی کے گھر سے ولایت آج سے نہیں بٹ رہی ہے, بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں دور آدم سے لے کر آج تک جتنے ولی ہوئے ہیں وہ سب کے سب علی کے فیضان سے ولی ہوئے ہیں. آپ بھی بن سکتے ہو, ولایت آپ کو ہی مل سکتی ہے. ہو سکتا کوئی میری بات کا مذاق اڑائے, لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن جب کہہ رہا ہے تو آپ پابندی لگانے والے کون ہو سکتے؟ نہیں مولانا آج دور بدل گیا. ہم نے کہا دور بدلے گا, قرآن نہیں بدلے گا, فرمان الہی نہیں بدلے گا. کوئی آئے تو صحیح, وہی جامع ہے, وہی جام ہے, وہی مینا ہے, وہی ساگر ہے, وہی میخانہ ہے, وہی ہاتھ ہے, بس پینے والوں کی کمی ہے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. قرآن کہتا ہے ولیوں کی دو شان ہے, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. لیکن یہ جو دو شانیں ملتی ہے وہ دو صفتوں کی بنیاد پہ ملتی ہے, اور وہ دو صفت کیا ہے؟ الذین آمنوا. اگر تو مومن ہو جائے تو اللہ تیرا غم دور کر دے. بے شک اگر تو مومن ہو جائے تو تیرا غم دور کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن وہ ہے. توجہ کرنا, مومن ہونے کی بہت سی باتیں ہیں, لیکن ایک بات کر کے چونکہ عنوان پہ جلدی آ جائیں. مومن وہ ہے جو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. ٹھیک, تو جو مومن ہو جائے اللہ اس کے غموں کا علاج کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لیلا کی محبت مجنو کو ہر غم سے بیگانہ کر سکتی ہے, لیلا کی محبت اگر مجنو کو ہر غم سے بیگانہ کر سکتی ہے, تو کجا لیلا اور کجا محبوب خدا. محبت غموں کو دور کر دیتی. میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ اکبر. وہ جب یاد آتے ہیں سارے غم انسان بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ تصور میں آئے تو غم بھول جاتا ہے, اگر وہ خود تشریف لے آئے تو پھر غموں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی, غموں کی اوقات کیا ہوتی ہوگی. لوگ اگر غموں سے نجات چاہتے ہیں, آؤ مصطفیٰ جان رحمت سے دل لگاؤ. آؤ اگر عشق کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے کرو. آؤ پیار کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے کرو. آؤ دل دینا ہے مصطفیٰ جان رحمت کو دو. آؤ نشہ کرنا ہے عشق مصطفیٰ کا نشہ کریں. آؤ کسی پہ مرنا ہے تو ان پر مر کے دیکھیں. آؤ کسی سے تصور میں بات کرنا ہے تو ان سے بات کر کے دیکھیں. آؤ کسی کے لیے بلکنا ہے ان کے لیے بلک کے دیکھیں. آؤ کسی کے لیے آہیں بھرنا ہے ان کے لیے آہیں بھر کے دیکھیں. آؤ کسی کا دیوانہ بننا ہے ان کا دیوانہ بن کے دیکھیں. آؤ کسی کا عشق کا سودا سر میں سمایا ہے تو ان کا دیوانہ بن کر کے دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کسی کا دیوانہ بنا تو بدنام ہو گیا, کوئی کسی کا دیوانہ بنا تو خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا. لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں خودکشی کیوں ہو رہی ہے, تو کہا عشق کو چھپایا برداشت نہ کر سکا اس لیے ریل کی پٹری کے پیچھے نیچے جا کر کے کٹ گیا. عشق کو چھپایا برداشت نہ کر سکا اس لیے کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا. عشق کو چھپایا برداشت نہ کر سکا اس لیے جو ہے اللہ اکبر زہر کی پڑیا کھانے پہ مجبور ہو گیا. اللہ
اللہ. پھر کہا اور اگر بتایا اتنا رسوا ہوا کہ گلی کے اندر سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہا. عشق نے کسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجایا, عشق نے کسی کو خودکشی کروایا, عشق نے کسی کو پاگل اور مجنون بنایا, عشق نے کسی کو دیوار میں چنوایا, عشق نے کسی کی عزت کو خاک میں ملایا, عشق نے کسی کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا, عشق نے کسی کے تخت و تاج کو چھین لیا, عشق نے کسی کے نسب اور حسب کا بھی جو ہے وہ عطا پتہ ختم کر دیا, عشق نے کسی کی قبروں کا نشان بھی مٹا دیا. میں نے کہا پاگل ہو گئے, ایسوں سے عشق کرتے جو یہ دل دکھاتا ہے. آ ذرا اس سے عشق کرے, آ ذرا اس سے عشق کرے, آ ذرا اس سے آنکھ لڑائے, آ ذرا اس سے آنکھ ملائے, آ ذرا اس سے باتیں کرے, آ ذرا اس کا تصور کرے, آ ذرا اس کا تخیل کرے. جس کے عشق کو چھپا لو تو چھپانے والا اویس بن جاتا ہے, اور اگر بتا دو تو بتانے والا بلال اور ابو بکر کی منزل پر فائز ہو جائے. اس سے عشق کرے, اگر جہاں بیٹھ جائیں وہی مقام منزل بن جاتی ہے. ہر عاشق کو منزل تک جانا پڑتا ہے, اگر بیٹھ گیا تو ناکام ہے. عشق مصطفیٰ اس منزل کا نام ہے.